किस किस्म के जुर्म किए हुए हैं हमारे मुल्क से। और ये वो लोग हैं जब मुश्किल पड़ती है सारे बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ से चोरी करके पैसा इन्होंने अरबों डॉलर बाहर रखा हुआ है, तो इनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुल्क ऊपर जाए नीचे जाए, इनका पैसा तो बाहर महफूज है। और अगर रुपया गिरता है, माइशत नीचे जाती है, तो इनको तो फर्क नहीं, इनके तो डॉलर्स में पैसे पड़े हुए हैं। तो जब से ये आए हैं इन्होंने क्रश करने की कोशिश की मेरी पार्टी को। इन्होंने सोचा कि यहाँ तो जब गवर्नमेंट गिराई जाती है तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। इन्होंने खुद इतनी प्रोपेगेंडा की और अपने उस मीडिया के साथ, मीडिया हाउसेस के साथ मिलके और उन सहाफियों के साथ मिलके कि इससे बुरी, हमारे से बुरी गवर्नमेंट थी कोई नहीं, और हम तो लोग तो तंग हैं, और जब जैसे ही हमें निकालेंगे तो लोग मिठाइयाँ बांटेंगे। तो जब वो नहीं हुआ और जो पब्लिक निकला ही हमारे साथ, तो इनको खौफ आना शुरू हो गया कि ये हुआ क्या, कि इन्होंने जो सारा नैरेटिव बिल्ड किया था कि यहाँ तो मुल्क तबाही के किनारे पे खड़ा है और लोग खुश होंगे, तो जब लोग हमारे लिए सड़कों पे निकला है और उसके बाद जब हमने एहतजाज किया, तो उस एहतजाज में जो इन्होंने जुल्म किया हमारे ऊपर, वो हमें पहली दफा अंदाजा हुआ कि यहाँ तो ये तो कोई जमहूरियत से ताल्लुक, इनको तो सिर्फ जमहूरियत याद आ जाती है जब ये ऑपोजिशन में होते हैं। इन्होंने जिस तरह के हरबे इस्तेमाल किए, लोगों के घरों में घुस के 2-2, 2:30 बजे लोगों के रात को घरों में घुस के इन्होंने जो लोगों को मारा, और बाद में जब पुलिस से पूछा तो उन्होंने कहा जी हमें पीछे से ऑर्डर आए हुए थे ये करने। और उसके बाद इन्होंने जो उस दिन यहाँ टेयर गैसिंग, शेलिंग की, लाहौर में शेलिंग की, जबकि लिबर्टी पे फैमिलीज आई हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। तो हमें तब अंदाजा हुआ कि ये यहाँ कोई हम जमहूरियत का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, ये तो एक माफिया अपने आप को बचाने के लिए अब हर चीज करेगा हमें क्रश करने के लिए। लेकिन जो हरबे इस्तेमाल किए गए हैं उसके बाद, क्योंकि हम इलेक्शंस भी जीत गए, बाय इलेक्शंस हुए, यही इनका इलेक्शन कमिश्नर था, इसने पूरी धांधली की इनके साथ मिलके, इनकी अपनी गवर्नमेंट थी पंजाब की, वो हम जीत गए। अब फिर इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर इनके साथ मिलके हल्के चुने जिधर हम कमजोर थे, वो जब इलेक्शन हुआ हम उधर भी जीत गए। सिंध के जो कराची के अंदर उन्होंने धांधली की, वो सारी कौम के सामने है, लेकिन वहां कुछ नहीं होगा क्योंकि ये साथ मिले हुए हैं। लेकिन मुझे जो चीज आपके सामने रखना है वो ये कि जो इन्होंने तरीके इख्तियार किए हैं, ये कभी मैंने पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें नहीं देखी। सुना है दहशतगर्दों से ऐसे करते थे, सुना है कोई बहुत बड़े जो मुजरिम जो हों, जिनके जो बार बार जुर्म करें, शायद उनसे करते हो ऐसी चीजें, हमें नहीं पता। शायद कोई हिंदुस्तान का कोई जासूस हो या वो उससे कोई करते हो, लेकिन मैंने यहाँ पॉलिटिकल लोगों से इस तरह का जुल्म कभी नहीं देखा। और खास तौर पे वो जो डेमोक्रेटिक दौर है, मैंने कभी ऐसी चीजें नहीं देखी। इन्होंने पहले शहबाज गिल से जो किया, और मेरे ऊपर तकरीबन कंटेम्प्ट भी लग गया उसी के ऊपर। लेकिन मैंने रिएक्ट किया, क्योंकि मुझे जब चीजें पता चली कि शहबाज गिल से उन्होंने किया कितना तशद्दुद किया, जिनसी तशद्दुद किया, यानी नंगा करके एक। अच्छा, और वो है कौन? वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, ये नहीं कि वो कोई दहशतगर्द है। तो मेरे से माना ना जाए। फिर उन्होंने मुझे जब तस्वीरें दिखाई, मेरे वकील मुझे मिलने आए, जब उन्होंने चीजें मुझे दिखाई, तब मुझे अंदाजा हुआ कि इन्होंने किया क्या उससे। और फिर वो बाकी तो खैर अदालत में भी मुझे पेश होना पड़ा उस पर। लेकिन जो मुझे आजम स्वाति के ऊपर जो उन्होंने किया, ये एक ऐसी चीज है जो मैं आज आपको कह दूं कि मैं अब इसको पूरी तरह आजम स्वाति के साथ हर फोरम के ऊपर अब हम जाएंगे इसके ऊपर कि। और मुझे अफसोस ये है कि हमारी अदलिया ने सो मोटो एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर एक्शन ले लेते, कस्टोडियल टॉर्चर थी वो, सारी दुनिया में बैंड है, उसके ऊपर ले लेते तो शायद आजम स्वाति से वो ना होता जो उनसे हुआ। मैं सिर्फ चाहता हूं कि मुख्तसरन आजम स्वाति पहले आपको बताएं इनसे किया क्या उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज
पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को और बैरून मुल्क जो रह रहे हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान को आज अल्लाह ताला ने एक ऐसा बहादुर और इंसाफ पसंद लीडर दिया है जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम एक कौम बन चुकी है। मैं आपको ये बताऊं कि आज इस जमहूरी दौर के अंदर, नाम निहाद जमहूरी दौर के अंदर, अगर एक सिटिंग सेनेटर को उसने कितना बड़ा भी जुर्म किया है, लेकिन मावराए कानून, मावराए आईन, और फिर वो सेनेटर जो कि पीटीआई के पार्लिमानी जो पार्टी है हमारी पीटीआई को, उसका हेड है और 17 साल से सेनेट के अंदर है, और कितनी कमेटियों को मैंने हेड और चेयरमैन उसका मैं रहा हूं। आज आपके जो हाई कोर्ट के जजेस हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उस कमेटी का भी मैं चेयरमैन हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आज अगर अदालत उज़्मा 100 मोटो केस नहीं लेती और उन लोगों को जिन्होंने कस्टोडियल टार्चर किया और जिस तरीके से मीडिया के उन बहादुर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ उनके कपड़े निकाले, आज मैं पूरी दुनिया के पार्लियामेंटेरियन को ये कहता हूं और इंशाल्लाह ताला मैं अर्थ करूंगा उन लोगों को जो 2 घंटे तक ले गए, उन्होंने तशद्दुद किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आजम सवाती के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आजम सवाती को आज ही रियाला जेल से रिहा किया गया। आजम सवाती ने कहा कि अल्लाह ने पाकिस्तान को बहादुर और इंसाफ पसंद लीडर दिया है, मुझ पर हिरासत के दौरान तशद्दुद किया गया। इससे पहले इमरान खान का कहना था कि आजम सवाती के साथ जो किया उस पर हम हर फोरम पर जाएंगे, सियासी लोगों के साथ इस तरह की चीजें होती नहीं देखी। इमरान खान की जानिब से भी कहा गया कि इनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है, जराइम पेशा अफराद को हम पर मुस्तल्लत किया गया। इलेक्शन कमिश्नर ने इनके साथ मिलकर हलके चुने जहां हम कमजोर थे, हम उन हलकों में भी जीत गए। इमरान खान की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो तरीके इख्तियार किए हैं पाकिस्तान में कभी नहीं देखे, सियासी लोगों के साथ इस तरह की चीजें होती नहीं देखी। आजम सवाती के साथ इन लोगों ने जो किया उस पर हम हर फोरम पर जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और आजम सवाती इस्लामाबाद में मौजूद हैं। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान आजम सवाती का कहना था कि मुझ पर हिरासत के दौरान तशद्दुद किया गया। अल्लाह ने पाकिस्तान को बहादुर और इंसाफ पसंद लीडर इमरान खान की शक्ल में दिया है, जिस पर कौम को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इससे पहले इमरान खान की जानिब से कहा गया, हिरासती तशद्दुद पर अदलिया खुद नोटिस लेती तो शायद आजम सवाती के साथ ऐसा ना होता। आजम सवाती के साथ इन लोगों ने जो कुछ किया उस पर हम हर फोरम पर जाएंगे। इन्होंने शहबाज गिल को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। शहबाज गिल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, कोई दहशतगर्द नहीं है, सियासी लोगों के साथ इस तरह की चीजें होती नहीं देखी। इन्होंने जो तरीके इख्तियार किए पाकिस्तान में कभी नहीं देखे। इमरान खान की जानिब से भी कहा गया कि जराइम पेशा अफराद को हम पर मुस्तल्लत किया गया है, इनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं, ये एक माफिया है। इलेक्शन कमिश्नर ने इनके साथ मिलकर हलके चुने जहां हम कमजोर थे, हम उन हलकों में भी जीत गए। इमरान खान की जानिब से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया, उन्होंने कहा जब ये ऑपोजिशन में हो तो जमहूरियत याद आ जाती है। उनके हमरा पीटीआई रहनुमा आजम सवाती भी मौजूद हैं, जिन्हें आज ही अडयाला जेल से 10 लाख के मचलकों के एवज रिहा किया गया है। और आजम सवाती चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान को बहादुर और इंसाफ पसंद लीडर इमरान खान की शक्ल में दिया है, जिस पर कौम को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आजम सवाती ने कहा कि मुझ पर हिरासत के दौरान तशद्दुद किया गया। इससे पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान भी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी जानिब से भी कहा गया कि चोर और डाकुओं को हम पर मुस्तल्लत कर दिया गया है, जराइम पेशा अनासर का जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक माफिया है। इलेक्शन कमिश्नर ने इनके साथ मिलकर हलके चुने। इमरान रियाज को देख लें, आज अगर ये रविश है, अगर अदालत उज़्मा उसके ऊपर जो है तहकीक नहीं करती, हम तो ये कह रहे हैं कि देखें क्या जुर्म किया है और उसकी पादाश के अंदर क्या सजा मिल रही है। कानून और आइन से बालातर होकर आपकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह ताला मैं आपके इंसाफ के दरखास्त, आई एम गोइंग टू कम टू द सुप्रीम कोर्ट
اور خدا کے فضل سے وہاں پر، لیکن اس کانفرنس کے ذریعے عمران خان صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ملک، جمہوریت، اخلاق اور کردار اس طریقے سے نہیں چل سکتے، اور یقین ہے کہ آپ کے انصاف کے دروازے، جس کے تحت آئین 1973 کے تحت آپ کو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے کی تحفظ کا بنیادی حق آپ کو 184(3) دیا گیا ہے، اس کے دروازے کھولیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، تاکہ آئندہ کوئی پارلیمنٹیرین، کوئی میڈیا کا سفر کرنے والا اور اپنی آواز کو بلند کرنے والا، یا کوئی جج کم از کم اس کے کپڑے جو ہے دوبارہ نہ ملے، دوبارہ جو ہے اس کو وہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جی، بہت شکریہ۔ میں دو چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ اعظم سواتی کے جب یہ اندر آئے ان کے گھر کے اندر کوئی وارنٹ کے بغیر، دوبارے پھلانگ کے گھر میں آئے، ان کو بچوں کے سامنے یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں، یہ خاص طور پر سن کہ ہمارے کب معاشرے میں چادر اور چار دیواری کی رسپیکٹ نہیں تھی۔ ہمارا تو فیملی سسٹم ہے، بچوں کے سامنے مارا ان کو۔ جرم کیا تھا جی؟ تنقید کر دیجیے کسی بڑے آدمی کی۔ کون سا ملک کی اجازت دیتا ہے کہ ایک تنقید، ٹویٹ کی تنقید کے اوپر یہ کیا جائے؟ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ لیکن جو سب سے جو خوفناک چیز ہے کہ انہوں نے پکڑایا ان کو کسی اور کے حوالے کیا۔ وہ لوگ کون تھے؟ کیا ان کو، جب میں یہ چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس بلائے ان لوگوں کو، یہ ایف آئی اے کو بلائے اور پوچھے کہ کس کے حوالے کیا گیا تھا جنہوں نے پکڑ کے ننگا کر کے ان کو مارا؟ اور بالکل وہی ہوا جو شہباز گل سے ہوا، اس کو بھی پکڑا دیا کسی کے حوالے، انہوں نے جا کے کوئی 1.5 دن رکھ کے اس کو مارا اور ننگا کر کے۔ جمیل فاروقی سے بھی یہی ہوا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہاں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کوئی پاکستان کا قانون نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا وہ جو مرضی چاہے اس ملک میں کر سکے؟ اور اگر آپ یہ اجازت دے دیتے ہیں لوگوں کو کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب کہ ملک تو بن گیا بنارا ریپبلک۔ یہی تو بنارا ریپبلک ہے، یہی تو ہے۔ آپ نے کسی کو فیصلہ کیا، اچھا جی وہ چیز اس کی پسند نہیں ہے، اس کو پھینٹا لگا دو، اس کو ذلیل کر دو، لوگوں کو ڈرا دو۔ بات یہ کہ کیا اداروں کی اس سے کوئی عزت کرتا ہے؟ کیا یہ جو یہ کر رہے ہیں، کیا قوم عزت کرے گی اداروں کی؟ نفرتیں بڑھیں گی۔ اپنے ملک کے اندر ہی آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں۔ اور مجھے ابھی بھی حیرت ہے کہ یہاں ہماری کوئی سارا نظام، بس کوئی ایسے نامعلوم افراد ہیں، وہ جو مرضی کریں، سب ڈرتے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے، پوچھتے ہوئے، سب کو ڈر لگا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کے لڑکوں نے مجھے بتایا پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے، وہاں آتے ہیں جی، جب کسی کو، اچھا جی اس نے سوشل میڈیا میں کوئی ٹویٹ کر دیا، اٹھا کے اس کو لے کے اس کو مار پھینٹا لگا کے اس کو اگلے دن گھر پہ لے آتے ہیں۔ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جی عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو۔ اعظم سواتی سے پوچھ رہے ہیں جی اچھا بتائیں عمران خان نے آپ کو یہ کیا کرنے کے لیے؟ اس کو گل کو بار بار کہتے رہے کہ جی کہو کہ یہ عمران خان نے تمہیں کیا کرنے کے لیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس ملک کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ ان حرکتوں سے نہ کسی ادارے کی عزت بڑھتی ہے، نہ اس ملک کے اندر کسی قسم کی جمہوریت آگے بڑھتی ہے۔ لوگوں کی آزادی رائے کو اس طرح بند کر کے کبھی کسی کو عزت نہیں ملی۔ یہ معاشرے کی تباہی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں، اور سارا کیا کس کے لیے جا رہا ہے؟ بڑے بڑے جو اس ملک کے جرائم پیشہ لوگ، وہ آ کے آج اوپر بیٹھ گئے ہیں۔ فائنانس منسٹر کون ہے؟ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے اس نے کہ میں شریف خان کے لیے منی لانڈرنگ، شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا۔ ہدایبہ پیپر مل میں اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اوپر BBC فلم بنی ہوئی ہے، وہ قاضی فیملی جو لندن چوری کر کے پیسہ وہاں بھیجتا تھا۔ اور یہ جو ہے شہباز شریف، اس کو اور اس کے بیٹے کو انڈر ٹرائل تھے، سزا ہونے والی تھی ان کو 16 ارب روپے کے کیس پہ، وہ جو FIA کا کیس تھا۔ نواز شریف وہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، مفرور ملک کا مجرم ہے، وہ باہر جا کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں جی، آرمی چیف بھاگے جا رہے ہیں، اسے فیصلے لے رہے ہیں۔
زرداری اس کے کیسز معاف ہو رہے ہیں. یہی نون لیگ نے اسے 2 دفعہ جیل میں ڈالا تھا چوری پہ. آج اس کے ساتھ ملے ہوئے کیسز معاف ہو رہے ہیں. میں تمام سینیٹرز کو، تمام پارلیمنٹیرین کو اور تمام وکلاء، میں سینئر وکیل ہوں. رشید رضوی، فاروق نائک، یہ میرے کلاس فیلو تھے. گولڈ میڈل میں نے لیا. امریکہ کے اندر ٹیکساس سپریم کورٹ میں نے وکالت کی. میں تمام وکلاء کو اور تمام پارلیمنٹیرین کو یہ چیئرمین پی ٹی آئی اعظم سواتی کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بغیر وارنٹ اعظم سواتی کے گھر کی دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے. بچوں کے سامنے اعظم سواتی کو مارا گیا. چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. عمران خان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ملک کے اندر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا پر بات کرنے والوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. شہباز گل پر دباؤ ڈلوایا گیا کہ کہو یہ عمران خان نے کہا تھا. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کو ہم پر مسلط کر دیا گیا. حراستی تشدد پر عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے، اور اگر عدلیہ نوٹس لیتی تو شاید اعظم سواتی کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا. اعظم سواتی نے کہا ملک، جمہوریت اور اخلاق اس طرح نہیں چلتے. عدالت دیکھے کہ جرم ہوا کیا ہے. عمران خان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. مجھ پر حراست کے دوران تشدد کیا گیا. کو انہوں نے کل پکڑا پولیس نے. کس چیز کے لیے جی؟ پروٹیسٹ کر رہا تھا باہر. پروٹیسٹ کس کر رہا ہے کہ یہ ایک بددیانت دار الیکشن کمیشنر نے جو فیصلہ دیا ہے، یہ کسی بھی قانون، کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کبھی اس طرح کا احمقانہ فیصلہ کوئی دے سکتا ہے؟ کسی سے پوچھ لیں. اور اس کے پروٹیسٹ کر رہا ہے، اور اس کے پر یہ صالح محمد کی تصویر ہے. اس کے گلے میں انہوں نے اسلام آباد پولیس نے وہ ڈالا ہوا ہے جس طرح کہ یہ کوئی ملک کا بڑا مجرم ہے. یہ ایم این اے ہے جس سے انہوں نے یہ بھی تصویر کھچائی ہے. اور میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی ٹیم کو خاص طور پہ آج مبارک کہ فیٹف میں پاکستان کو جو گرے لسٹ میں ڈلوایا تھا انہوں نے نون لیگ نے، اس میں سے میری ٹیم جس میں حماد اس کے کیپٹن تھے، حماد اظہر، اور سارے اداروں نے مل کے ٹیم ورک کر کے بڑی محنت سے، اور یہ بڑی پاکستان کے لیے خوشائن چیز ہے کہ آج ہم فیٹف سے نکل گئے. میرا 2 پارٹ کوشچن ہے آپ سے. ایک طرف ملک کا سیاسی ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ ہے، دوسری طرف شہباز شریف تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رکن نے، ایک عہدیدار نے یہ کہہ بھی دیا کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں. آپ سے ایک تو تصدیق کرنا چاہوں گا. دوسرا سر، جو آپ خود یہاں پہ اسی نشست میں فرما چکے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ہو بھی نہیں رہے، تو سر قوم یہ جاننا چاہتی ہے جن حلقوں میں ہم گھومتے ہیں کہ کتنے % آپ پر امید ہیں کہ جو بیک ڈور پہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے بغیر لانگ مارچ کے نتیجہ نکل سکتا ہے؟ تھینک یو. دیکھیں، مذاکرات خیر بیک ڈور چینل سے تو بات چیت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ بات چیت کرتی ہیں، لیکن مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. کیونکہ مذاکرات کس چیز کے لیے، ہم نے کس چیز کے لیے کرنے ہیں؟ ہم الیکشن چاہتے ہیں. الیکشن چاہتے ہیں ملک کے لیے. الیکشن چاہتے ہیں کہ یہ چور جو اپنے سارے بار بار کیسز ختم کرتے جا رہے ہیں، 1100 ارب روپے کے ملک میں ڈاکہ جو مارا وہ کیسز سارے نکال رہے ہیں، ملک نیچے جا رہا ہے. تو ہم الیکشن چاہتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں برطانیہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں، برطانیہ کے اندر وہ ان کی پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا. کنزرویٹو پارٹی کی میجورٹی ہے، وہ کچھ سازش کے تحت نہیں آئے، وہ ایک پورے الیکشن پروسیس سے آئے ہوئے، بھاری اکثریت ہے ان کی. اپوزیشن کہہ رہی ہے الیکشن کرواؤ، حالانکہ صرف ان کی اندر پارٹی کی ایک پرائم منسٹر نے ریزائن کیا تو دوسری الیکٹ ہو سکتا ہے. یہاں سازش کے تحت آئے، 25 کروڑ روپیہ وہاں سندھ ہاؤس کے اندر پیسہ چلا جنہوں نے لوٹے بنائے. الیکشن کمیشن کو کوئی فکر نہیں تھی تب کہ اتنا بڑی کرپشن چل رہی ہے، آپ لوگوں کے ضمیر خرید رہے ہیں. اور پھر آ کے اکانومی انہوں نے تباہ کر دی، اور پھر اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے جمہوریت میں کہ آپ قانون بنائیں اور اس سے خود ہی فائدہ اٹھا لیں، یہ ہوتا ہی نہیں ہے. کہیں وہ مذاق ہو رہا ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ کیونکہ ایک ہی راستہ ہے اس وقت جب پاکستان تیزی سے دلدل میں نیچے جا رہا ہے، ایک ہی طریقہ ہے اس میں سے نکالنے کا.
تو ہمارے لیے کوئی مذاکرات صرف ادھر تک اہمیت ہے کہ الیکشن ہو، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے، خاص طور پہ اتنی کوشش کر کے انہوں نے تیار ہمارے کمزور سے کمزور حلقوں پہ الیکشن، جب وہ بھی ہار گئے ہیں تو مجھے اب کوئی امید نہیں ہے الیکشن کی. اور انشاءاللہ میں میرے خیال میں جمعے کو میں اناؤنس کر دوں گا اپنی ڈیٹ لانگ مارچ کی. جمعے کو اناؤنس کر دوں گا کس دن نکل رہے ہیں ہم. شہباز شریف کی اس کا وہ تو کہتے ہیں ڈکی میں بند کر کے وہ جا کے اس کو آرمی ہاؤس لے کے جایا کرتے تھے. اعجاز الحق کا اپنی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ڈکی میں چھپ کے یہ اس کو لے کے جاتے تھے. اس سے میں کیا بات کروں گا جی. اسی پریس کانفرنس کے دوران ہے کہ ایک اور مقدمہ آپ کے اوپر ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، ابھی ایک دام قتل والا رہ گیا تھا تھانہ سیکریٹریٹ میں، وہ بھی ہو گیا ہے. تو 24 کے قریب مقدمات میں ضمانتیں آپ لے چکے ہیں. اب یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا آپ کی؟ جب تک لانگ مارچ کی کال نہیں آئے گی تو آپ کو تو یہ پکڑنے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے، نیا نیا مقدمہ درج ہوتا رہے گا. ابھی الیکشن کمیشن والا بھی باقی ہے. یہ جو نیا ہوا ہے تھانہ سیکریٹریٹ میں، اس تو کیا اگر یہ مجھے پکڑ لیں گے تو یہ لانگ مارچ نہیں ہوگی؟ یعنی کیا لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ وہ تو دیکھیں، اس وقت یہ ہے کہ ہم منظم طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم قوم کو اکٹھا کرتے ہیں. کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. یہ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ جو 55 جلسے ہوئے ہیں جو میرے 5-6 مہینے میں، یہ چیلنج کرتا ہوں کوئی ذرا دیکھے اتنے بڑے کبھی جلسے ہوئے پاکستان میں. تو قوم تو ادھر کھڑی ہے. تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ منظم طور پہ احتجاج ہو، یا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کی طرف چلا جائے یا کیوس ہو جائے؟ کیونکہ دونوں ہونا، اگر یہ منظم احتجاج کا راستہ روکیں گے تو کیوس ہو جائے گا. قوم تو تیار کھڑی ہے، قوم تو یہ ملک ہی بند ہو جائے گا. تو یہ فیصلہ کر لیں کیا چاہتے ہیں. سر میرے 2 سوال ہیں آپ سے. پہلا سوال کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی، ان کے حوالے سے بھی آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی، اس کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی بیان نہیں آ رہا. آیا وہ گھر واپس آ گئے ہیں؟ کہاں پر ہیں؟ کوئی تحریک انصاف کے وہ ظاہر سینئر رہنما ہیں؟ اور دوسری چیز کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے، کیا الیکشن کمیشن کے اوپر حکومت کا دباؤ ہے یا کسی اور کا؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے. دیکھیں، الیکشن کمیشن کی میں سیدھی آپ کو بات بتا دوں، یہ اتنا بزدل آدمی ہے، کیونکہ جو اخلاقی طور پہ آدمی کمزور ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہی بزدل ہے. اس کے کیسز بھی ہیں، جو پیٹرولیم منسٹری میں یہ سیکٹری تھا تب سے بھی اس کے اوپر کہانی ہے. تو یہ تو خود فیصلہ کر سکتا ہی نہیں تھا. یہ جو فیصلہ ہے یہ خود چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اعظم سواتی کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا حماد اظہر کی قیادت میں ٹیم نے فیٹف سے متعلق بہترین کام کیا. صالح محمد کو احتجاج کرنے پر گرفتار کیا گیا. صالح محمد MNA ہے، ان کے گلے میں تختی لگائی گئی. عمران خان کی جانب سے کہا گیا وزیر خزانہ شہباز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. نواز شریف باہر بیٹھ کر ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. آصف علی زرداری کی کیسز معاف کروائے جا رہے ہیں. ملک کے اندر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا پر بات کرنے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. عمران خان نے کہا شہباز گل پر دباؤ ڈلوایا گیا. لانگ مارچ کے حوالے سے آپ بار بار کہتے ہیں کہ قوم تیاری کرے، پریپریشنز کرے. سر کیا پریپریشنز ہیں؟ کیسا لانگ مارچ ہوگا؟ کیا کوئی نیا سرپرائز ہوگا؟ اس کے اوپر تھوڑی سی مختلف ہوگا باقی مارچز سے، بالکل مختلف ہوگا. ہم اسپیشلسٹ ہیں مارچز کے، ہمیں پورا تجربہ ہے اس کا. لیکن مجھے جو اس میں سب سے بڑی اس باری مختلف چیز نظر آ رہی ہے کہ میں نے قوم کی کبھی بےتابی نہیں دیکھی مارچ کے لیے جو اس مارچ کی ہے. یعنی کیونکہ میں تو اپنی پوری پلاننگ کے تحت چل رہا ہوں نا، لیکن قوم اس وقت بےتاب ہے. ہر جگہ سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کب نکل رہے ہیں. عام لوگ، میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ عوام بہت تنگ ہے ان سے. تو وہ انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں، میرا یہ انداز ہے، کامیابی اللہ دینے والا ہے. میرے نہیں خیال میں اس سے بڑا کبھی پروٹیسٹ پاکستان کی تاریخ میں ہوگا. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ قوم بےتاب ہے، کل بھی لوگ آپ کے خلاف فیصلہ آنے پر سڑکوں پر نکلے، اور آپ کے جو بہت زیادہ جو آپ کے لوگ ہیں، کارکن ہیں، وہ شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ اب ہم روڈز پر آ گئے اور اب لانگ مارچ کی کال دی جائے گی. آپ سر 25 کو بھی نہیں چاہتے تھے کہ بلڈ شیڈ ہو. ابھی بات چیت کا اگر آغاز ہوا ہے کسی سٹیج پر، تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے، یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے؟ دیکھیں، لانگ مارچ پرامن ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں، میری 26 سال کی پالیٹکس میں سارا کچھ میں نے آئین اور قانون کے دائرے میں بیٹھ کے کیا.
تو یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ ہماری مارچ میں کوئی کسی قسم کا تشدد نہیں ہوگا، بلکہ بڑا لوگ انجوائے کریں گے اس کو. میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں، فیملیز آئیں گی اس میں، یعنی لوگ ہر قسم کی پارٹیسپیشن شہریوں کی ہوگی اور لوگ انجوائے کریں گے کیونکہ پروٹیسٹ ہوگا یہ. لیکن اس میں ہم کسی قسم کا تشدد نہیں ہونے دیں گے، اور ہمیں پورا پتہ ہے تیاری ہماری کیا ہے، وہ میں پورا آپ کو نہیں بھی بتاؤں گا کیا کیا کرنا ہے. انشاءاللہ جب میں اناؤنس کروں گا نا ڈیٹ اس کی لانچ مارچ کی، یہ میں یا جمعرات یا جمعے کو کروں گا اس کی ڈیٹ، اور اس کے بعد بس پھر آپ کے سامنے یہ مارچ کی ڈیٹیلز آتی رہیں گی. نہیں وہ الیکشن کروائیں گے نہیں.